میں نے کہا بے عقلا میں پتہ کون ملا ہے خدا و مصطفیٰ. میں نے کہا یہ احمد رضا ہے، یہ بے ہوشی سے کلام نہیں کرتا. یہ پچھلے دو جملے دو کلمے پڑھ پیچھے کیا کہتے ہیں؟ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گئے مل. وصل ملاب، فرقت جدائی. تو وصل اور فرقت کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وصل اور فرقت جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ تو الگ الگ تھے، لیکن جب معراج کی رات مصطفیٰ گیا ہے تو وصل بھی فرقت کے ساتھ مل گیا. وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گئے، وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گئے. تو یہ نجیب الطرفین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خاندانی نسب کے دونوں کنارے انتہائی شرافت والے. نجابت نجیب یہ عزت سے احترام سے خاندانی جو وجاہت ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس کے نجیب الطرف صحیح ہے، دونوں کنارے بہت اونچے. اسی کو پیش نظر اعلیٰ حضرت یہ میاں محمد بخش نے کہا نانک دادک ولوں اونچا. یہ کلام دیکھو جوان کا، نانک دادک ولوں اونچا سچا حسب و نسب. یہ نسب ہو نا خاندان، تو حسب ہوتا ہے اخلاق بندے کا، اپنا ذاتی اس کے فضائل جو کام کرتا ہے اس کو کہیں نسب بھی اونچا حسب بھی اونچا. نانک دادک ولوں اونچا سچا حسب و نسب. آگے جو جملہ لکھا ایک وقت تو گھبرا جاتا کہتے نبیاں نالوں کٹ نہ رہے. آگے ہر وصف ہر صفت، مطلب یہ ہے کہ نبی نہیں ہے، نبیوں کے اوصاف کا مزہ ہے. یہ لفظ اعتراض ڈالتا ہے ہر. یہ قرآن مجید کے اندر بھی کل کا لفظ بعض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کل کبھی بہت سے مقام پہ ہے. دیکھیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. مولا دکھا مجھے مردے کیسے زندہ کرتا. آگے سے اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں، تو یقین نہیں رکھتا. فرمایا بلا یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اطمینان قلب ایسے چاہتا ہوں مشاہدہ ہو جائے، میری آنکھ دیکھے. آگے سے اللہ فرماتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ. اور میں 4 پرندے لے لے اپنے پاس رکھ تاکہ تجھے پہچان سکے، تاکہ تیرے ساتھ مانوس ہو. سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے جانتی نہیں کہ میں اللہ ہوں. کائنات کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں سوائے سرکش جنوں کے، سوائے سرکش انسانوں کے، جو مجھے نہ جانتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی. ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تاکہ تیرے ساتھ مانوس ہو، تیری آواز کو پہچان سکیں کہ تو بول رہا ہے. فرمایا جب مانوس ہو جائیں پھر کیا کر، پھر یہ 4 پرندے ثم اجعل، ان کو ذبح کر دے، ذبح کر کے ان کی مختلف اجزاء تقسیم کر دے. پر ایک پہاڑ پہ رکھ دے، اور ان کا سر ایک پہاڑ پہ رکھ دے، ان کی ٹانگیں ایک پہاڑ پہ رکھ دے، ان کے جسم کا کیما اتار کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دے، کھال الگ پہ رکھ دے. تو کہاں کہاں رکھ؟ فرمایا علی کل جبل منہ، سارے پہاڑوں پہ. اچھا یہاں لفظ سارے استعمال ہوا کل، تو یہ کیا کائنات کے دنیا کے سارے پہاڑوں پہ رکھنا ممکن ہے؟ کتنے پہاڑ ہوں گے وہاں، کتنی وادی ہوں گی؟ 8 پہاڑ ہیں، 4 پہاڑ ہیں، 5 پہاڑ ہیں، 10 پہاڑ ہیں. جس علاقے میں آپ تھے وہاں پہ جتنے پہاڑ تھے ان کو کل سے تعبیر کیا. معلوم ہوا کہ کبھی کل بمانا بعد استعمال ہوتا ہے. اگر کل بمانا بعد قرآن میں آ سکتا ہے تو ہر بمانا بعد امام محمد بخش کے کلام میں بھی آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سارے اوصاف کا بارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیاں نالوں کٹ نہ رہے. بعض صرف تو یہ خاندانی مناسبت سے جو پاکیزہ نسب ان کو ملا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے نبیوں کے نسب پاکیزہ تو ہیں لیکن اتنے پاکیزہ نہیں.
کیونکہ بعض کے بارے میں تو کلام پڑ گیا نا لوگوں کو کہ شاید وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے. اہل سنت کا تو نظریہ ہے کہ سارے ان کے نسب اونچے ہیں، لیکن یہ نسب جو ان کو ملا ہے اس کے پیش نظر میاں محمد بخش کہتے ہیں نبی نالوں کا ٹھنڈا ہے، یعنی ان کے اوصاف کا مظہر. ایک اور شعر آپ کی شان میں میاں محمد بخش کا ہے جس میں کہتے ہیں کہ نبیاں تے جد اوکڑ آئی روح میرا دا پوتا تے مشکل حل کرائی سب دی. اگلا مصرع کیا ہے؟ مشکل حل کرائی آ جاتا ہے ذہن میں، یاد ہے. یہ فرماتے ہیں کہ مشکل حل کرائی سب دی. یہ کلام اس پہ لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ نبیوں کی مشکل کیسے حل کرائی جا سکتی. نبیاں تے جد اوکڑ آئی. میں ایک استاد سے پڑھتا تھا، وہ تھا سنی تھا، لیکن اس کے بارے میں ہمارے حلقے میں مشہور تھا کہ یہ دیوبندی ہے. بہت بڑا استاد، یا اس کو معقول کا ہلاک رخت سلم کی عبارتیں ایسے بولتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ذرا یہ تھوڑا ان سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے یہ صحیح ہے. میں نے کہا کہاں سے اٹھاتے ہو؟ کہتے یہ دیکھو اللہ فرماتا ہے تؤمنون بہ ولا تنصرون، ایمان لاؤ خدمت گزار بنو، مدد کرو. کہتے مدد کرنا خدمت گزاری کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا. اس کا وہ معنی نہیں کہ نبی معاذ اللہ کو مجبور ہوئے تو پھر ہی آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے خدمت گزاری پیش کی. اعلیٰ حضرت سے بھی سوال ہوا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم نے اپنا کندھا پیش کیا تھا معراج کی رات سرکار کو براق پر سوار ہونے کے لیے. یہ براق ہے، جب اس کو یہ پتہ چلا نا سرکار ہے تو پھول گیا تھا، اتنا پھول گیا. چھوٹا سا تھا، اس کی اپنی اصل جسامت تو تھی نا گھوڑے اور گدھے کے درمیان، لیکن جب پتہ چلا کہ میرے اوپر سوار ہونے کے لیے آمنہ کے لال آئے، نبیوں کے سردار آئے، پھر وہ خوشی سے پھولا. ایسا قد بڑھ گیا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بندہ خوش ہو نا چہرہ بڑا بڑا لگتا ہے، تو کبھی پریشان ہو تو چھوٹا سا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا اور آپ کے ساتھ ہوا؟ ہم فقیروں کے ساتھ تو کئی مرتبہ ہو جاتا ہے، قدم سے ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ کا کرم ہو تو پھر اور بڑے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. جو بات میں عرض کر دیتا ہوں، تو اس وقت براق پر سوار ہونے کے لیے اب سرکار کو سیڑھی درکار ہے نا. جی ہاں، تو سیڑھی آ سکتی ہے، آ سکتی ہے. میں سیڑھی پہ قدم رکھ کے اوپر چڑھ جائیں، اس کا معنی یہ تو نہیں بتا سیڑھی کا کوئی مرتبہ بڑھ گیا ہے. خدمت گزاری کے لیے سیڑھی بھی آ سکتی ہے. تو غوث اعظم کا کندھا اللہ فرمائے یہ صحیح ہے، یہ عقل کے خلاف بات نہیں ہے، درست ہے کہ غوث اعظم کی جو روح ہے وہ آگے بڑھی. سرکار یہ شرف مجھے بخشا جائے، میرے کندھے پہ آپ کا قدم آئے اور میں بھی نوازا جاؤں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، اور ان کا یہ شان ہے. ایک ہی اللہ کا ولی دنیا میں آئے جس نے کہا قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی، میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی ولیوں کو ذلیل کرتے ہیں معاذ اللہ، یا ولیوں کو کچھ ان کی شان میں کچھ ایسی بات کرتے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ نے ولیوں کے ہاں سرداری دی، یہ سردار ہے. اس پر کسی بھی صحیح اللہ کے ولی نے اور کسی بھی عالم دین نے کوئی کلام ایسا نہیں کیا جس کو رد کرتا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر اس کی وضاحت کرتا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوئے، سب دل میں سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے. اور ساتھ ہی پھر آگے کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث. غوث اعظم عبد القادر جیلانی جب واز کرنے آپ بیٹھتے تھے، اللہ کہتے ہیں ولی بھی آتے تھے، مرسل بھی آتے تھے، یہاں تک کہ سرکار بھی آتے. بندے کے دل میں خیال آتا ہے میں سرکار کیا لینے آتے. غوث اعظم اتنے بڑے ہو گئے. ہمارے علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سمجھنے نہیں آتے،
سارے فیض لینے نہیں آتے، سارے سیکھنے نہیں آتے، کچھ سیکھنے آتے ہیں، کچھ دست شفقت رکھنے آتے ہیں، کچھ سیکھنے آتے ہیں، کوئی پش پناہی کرنے آتے ہیں، کوئی سیکھنے آتے ہیں، کوئی دیکھنے آتے ہیں میرا بیٹا میرا دیا ہوا فیض کیسے تقسیم کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے پیر مشائخ علماء سرپرستی کرتے ہیں اور میرے جیسے فقیر ان کی خدمت میں بیٹھ کے سناتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دست شفقت۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سردرد ہوئی ہو، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں میرے ساتھ وضاحت سے میں صحیح نہ کر سکا ہوں، اس لیے میں نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہو، میں اس سے اللہ سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔